بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید ناظرین۔ آج آپ کے لیے میں انتہائی خوفناک، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ کالج کا بریک ٹائم تھا۔ وہ دونوں دوست ہمیشہ کی طرح اپنی فیوریٹ جگہ یعنی کہ کالج کے گراؤنڈ میں رکھی بینچ پر بیٹھے تھے۔ یار دیکھنا، ایک دن میں بھی ڈاکٹر وقار صدیقی جیسا بنوں گا، اس کے جیسے ہی، بلکہ اس سے بھی بہترین شہد بناؤں گا اور پوری دنیا میں مشہور ہو جاؤں گا۔ فراز نے سامنے والی دیوار پر لگے ڈاکٹر وقار صدیقی کے ہنی پروڈکٹ والے اشتہار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، بس بس بیٹا، تم نے پڑھائی کے میدان میں جو تیر مارے ہیں نا، وہی کافی ہیں۔ تمہیں مشہور ہونے کے لیے مزید تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فراز کا مذاق اڑاتے ہوئے اصغر بولا، یار پڑھائی اپنے بس کی بات نہیں ہے۔ ایک ہی کلاس میں 3 بار فیل ہو کر میں نے جو ورلڈ ریکارڈ قائم کیا ہے وہ تیرے جیسوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ دیکھ، میری پڑھائی کی بدولت میرے والد کی طرف سے مجھے نشان قلم ملا ہے۔ فراز اپنی آنکھ کے اوپر بنے قلم نما نشان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فخر سے بولا۔ فراز پڑھائی میں بہت زیادہ کمزور تھا۔ ایک ہی کلاس میں لگاتار 3 بار فیل ہو چکا تھا۔ تیسری بار جب اس نے اپنے والد یوسف احمد کو اپنے فیل ہونے کی خبر سنائی تو اس کے والد نے غصے میں آ کر اپنے ہاتھ میں پکڑی کار کی چابی پھینکی اور فراز کو دے ماری، جس کی وجہ سے اس کی آنکھ کے اوپر ایک قلم نما نشان بن گیا، جس کی وجہ سے سب دوست اسے نشان قلم کے نام سے جلا کر چڑھاتے۔ دیکھ، تو میرا بھائیوں جیسا دوست ہے، تجھے صحیح مشورہ ہی دوں گا کہ باقی چیزوں میں کچھ نہیں رکھا۔ تم خوش نصیب ہو کہ تم کو تمہارے گھر والے پڑھا رہے ہیں۔ لیکچرار صاحب، اگر آپ کے لیکچر ختم ہوئے ہوں تو میں کچھ بولوں؟ فراز نے اصغر کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ اچھا بولو، اصغر نے کہا۔ دیکھ یار، ایسا نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے کوشش نہیں کرتا، میں لاکھ کوشش کے باوجود بھی کامیاب نہیں ہو پاتا۔ اب میں کیا کروں؟ اور میری قسمت تو دیکھ، جو سوال میں یاد کرتا ہوں وہ پیپر میں آنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ فراز نے معصومانہ انداز میں اپنی آپ بیتی سنائی۔ لیکن یہ ڈاکٹر وقار صدیقی صاحب کو تو دیکھ، ان کا تیار کردہ شہد روزانہ بیرون ممالک میں بھی ان سے اس شہد کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے۔ ہر کمپنی نے سر توڑ کوشش کی، لیکن ڈاکٹر وقار والا ہنی پروڈکٹ بنانا ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ سب چھوڑ، لیکن ڈاکٹر وقار کی سخاوت کے قصے مشہور ہیں۔ تمہیں پتہ ہے، انہوں نے نوجوان نسل کو اپنے جیسا شہد بنا کر سکھانے کے لیے اپنے بنگلے میں باقاعدہ ایک کلاس بنایا ہوا ہے، جہاں پر وہ بے روزگار نوجوانوں کو شہد تیار کرنے کی تربیت دیتے ہیں، وہ بھی بالکل مفت۔ واہ جی، کیا بات ہے! پہلے تو میرے خیال میں شہد بنانے کا کام مکھیاں کیا کرتی تھیں، اب یہ ڈیوٹی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دے دی ہے۔ فراز نے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا، ابے تیرے جیسوں کو کیا پتا، شہد بنانے کا کام تو آج بھی شہد کی مکھیاں ہی کرتی ہیں۔ خدا جانے ڈاکٹر وقار میں کون سا جادو ہے کہ اس میں بے حد انوکھا ذائقہ آ جاتا ہے۔ بس میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں بھی ان سے وہی شہد بنانے کا فارمولہ سیکھ کر لاکھوں روپے کماؤں گا۔ فراز نے پرجوش انداز میں کہا، یار ایک بار پھر سوچ لے۔ اصغر نے اسے سمجھایا، بس اب میں کسی کی نہیں سنوں گا۔ فراز اپنا آخری فیصلہ سناتے ہوئے گھر چلا گیا۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ فراز ابھی تک جاگ رہا تھا، نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس نے ایک بات ذہن نشین کر رکھی تھی، پڑھائی میرے بس کی بات نہیں ہے۔ اگر میں اپنے والدین کو خوش رکھنے کی خاطر زبردستی کالج جاتا بھی ہوں تو اس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ بس اب میں وہ کروں گا جو میرا دل چاہتا ہے۔ صبح سب کے اٹھنے سے پہلے یہاں سے نکل جاؤں گا، 6 بجے کراچی جانے والی ٹرین میں چڑھ جاؤں گا۔ صبح کے 8:30 بج چکے تھے، لیکن فراز ابھی تک نہیں اٹھا تھا۔ اس نالائق کو کیا ہوا ہے؟ یوسف احمد نے گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے کہا، پتہ نہیں، شاید بیچارے کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، ویسے تو جلدی اٹھ جاتا ہے۔ ان کی اہلیہ نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا، بس بس، تم تو اپنے ثبوت کی طرفداری کے موقع کی تلاش میں رہتی ہو، یوسف احمد نے غصے سے کہا، اور فراز کے کمرے کی جانب جانے لگے۔ زینب بھی خوفزدہ ہو کر ان کے پیچھے چل دیں۔
جیسے ہی یوسف احمد کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے، ان کے قدموں تلے سے زمین کھسک گئی۔ فراز غائب تھا اور اس کے بیڈ پر ایک کاغذ پڑا تھا۔ یوسف احمد نے جلدی سے وہ خط اٹھا کر پڑھنا شروع کیا۔ اس میں لکھا تھا، پیارے ابا جان، جب تک آپ کو یہ خط ملے تب تک میں بہت دور نکل چکا ہوں گا۔ میں جانتا ہوں کہ آپ مجھے ایک کامیاب انسان بنانا چاہتے ہیں، لیکن آپ چاہے مجھے نالائق کہیں، بدکردار یا کچھ اور، مجھے معاف کر دینا۔ میں آپ کے خوابوں کی تعبیر دینے کے قابل نہیں ہوں، مگر میں آپ سے ایک وعدہ ضرور کر سکتا ہوں، وہ یہ کہ ایک دن کامیاب ہو کر واپس آؤں گا۔ میں یہ تو نہیں جانتا کہ میری منزل کیا ہے، مگر میں اتنا جانتا ہوں کہ میرے دل میں اپنے ماں باپ کے لیے جو بھی جذبات موجود ہیں وہ کوئی سمجھ نہیں سکتا، اور میں اپنی کامیابی کے لیے انشاءاللہ اپنا خون پسینہ ایک کر دوں گا۔ خط پڑھ کر یوسف احمد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہیں اندازہ نہیں تھا۔ وہ غصے سے دھاڑے، فراز۔ پلیٹ فارم پر ٹرین دھیمی رفتار سے آ کر رکی۔ مسافر آہستہ آہستہ اترنے لگے۔ ان میں فراز بھی اپنا بھاری بیگ کاندھے سے لٹکائے نیچے اترا۔ اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی تو اسے بہت سے رکشے نظر آئے۔ وہ ایک رکشے والے کے پاس گیا، اسے ایک ایڈریس بتایا۔ بھائی بیٹھ جاؤ، 100 روپے ہوں گے، رکشہ والے نے اشارہ کرتے ہوئے کہا تو فراز بیٹھ گیا۔ وہ تقریباً آدھا گھنٹہ رکشہ کو عجیب و غریب گلیوں میں گھماتا رہا۔ آخر کار اس نے بہت ہی خوبصورت عمارت کے سامنے بریک لگائی۔ کیا یہ ڈاکٹر وقار صدیقی کا گھر ہے؟ فراز نے رکشے سے اترتے ہوئے ڈرائیور سے سوال کیا۔ اور نہیں تو کیا، ایسے بنگلے مجھ جیسے غریب کے ہوں گے؟ ڈاکٹر نے کالے دانتوں کا اشتہار دکھاتے ہوئے مسکرا کر جواب دیا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ یہ بول کر فراز نے اسے 100 کا نوٹ پکڑایا۔ وہ رکشے سے دھواں نکالتا نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ فراز عمارت کے گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ عمارت بہت ہی خوبصورت دکھ رہی تھی، لیکن عجیب بات تھی کہ گیٹ پر گارڈز وغیرہ نہیں تھے۔ فراز نے سائڈ میں لگے ڈور بیل کا بٹن دبایا۔ تھوڑی دیر بعد کسی نے آہستہ سے گیٹ کھولا۔ سامنے ادھیڑ عمر شخص کھڑا تھا۔ اس نے 3 پیس سوٹ زیب تن کر رکھا تھا۔ سر پر پہنا ہوا بلیک ہیٹ اس کی شخصیت میں 4 چاند لگا رہا تھا۔ آؤ بیٹا، باہر کیوں کھڑے ہو؟ اس شخص نے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ جی میں فراز ہوں۔ اور شہد بنانے کا فارمولہ سیکھنے آئے ہو نا؟ اس شخص نے فراز کی بات کاٹ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ جی، لیکن آپ کو کیسے معلوم؟ فراز نے حیرت سے پوچھا۔ بیٹا، تمہاری طرح ہزاروں لوگوں نے مجھ سے یہ کام سیکھا ہے۔ یہاں جو بھی آتا ہے میں سمجھ جاتا ہوں۔ وہ ڈھیر عمر شخص مسکرا کر بولا۔ تو اس کا مطلب میں ہی ڈاکٹر وقار صدیقی ہوں۔ اس بار بھی ڈاکٹر وقار نے فراز کی بات کاٹ کر کہا۔ اوہ سوری سر، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ فراز نے شرمندہ ہوتے ہوئے کہا۔ نہیں سر نہیں، انکل بولو، ڈاکٹر وقار نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ ویسے سر، اگر آپ ناراض نہ ہوں تو ایک بات کہوں؟ فراز نے کہا۔ ہاں بیٹا کہو، کیوں نہیں؟ ڈاکٹر نے کہا۔ انکل، آپ کے پاس اتنا بہترین فارمولہ ہے شہد بنانے کا، آپ چاہیں تو صرف خود اکیلے ایسا شہد بنا کر کروڑوں روپے کما سکتے ہیں، لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا آپ دوسروں کو یہ کام کیوں سکھا رہے ہیں؟ بہت ہی عمدہ سوال۔ ڈاکٹر نے فراز کی پیٹھ تھپ تھپا کر کہا۔ دیکھو بیٹا، یہ دنیا کی رنگینیاں انسان کی آنکھوں کا دھوکہ ہیں۔ انسان کی حقیقی زندگی یہ نہیں بلکہ آخرت والی زندگی ہے۔ اس دنیا میں 80% ایسے لالچی انسان بستے ہیں جو صرف اپنے فائدے کے لیے جیتے ہیں۔ میری نظر میں بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے جیتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے مجھے اس ہنر سے نوازا ہے، تو اب اگر میں اس ہنر کو آگے نہ بڑھاؤں تو یہ بے ایمانی ہوگی، اور ویسے بھی علم دینے کی چیز ہے، چھپا کر رکھنے کی نہیں۔ واہ انکل، میں تو آپ کا فین تھا ہی، لیکن اب آپ کی شخصیت کا قائل ہو چکا ہوں۔ سچ کہوں تو میں بھی ادھر لالچ کے شکنجے میں گرفتار ہو کر آپ کے پاس آیا تھا، لیکن آپ سے وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد میرا ہر کام انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے ہوگا۔ فراز نے پرجوش انداز میں کہا۔ ہاں، یہ ہوئی نا مردوں والی بات، ڈاکٹر وقار نے فراز کی پیٹھ تھپ تھپاتے ہوئے کہا۔ فراز نے دیکھا کہ گھر بہت خوبصورت انداز میں بنایا گیا ہے، کئی قسم کے پھول یہاں لگے تھے۔ یہ ڈاکٹر وقار کی زندگی کا محنت سے بھرپور باغیچہ تھا، جہاں پر انہوں نے لال رنگ کے کئی قسم کے پھول لگا رکھے تھے۔ دن رات کی کڑی محنت کے بعد ڈاکٹر وقار صدیقی ان پھولوں کو اگانے میں کامیاب ہو گئے۔
چلو بیٹا میں تمہیں دکھاؤں میری 20 سال کی ریسرچ سے تیار کردہ کیمیکل سے بنائی جانے والی اینٹی بائیوٹک۔ وہ اینٹی بائیوٹک میں ان پھولوں کو دیے جانے والے پانی میں چند قطرے شامل کرتا ہوں، جس سے پھولوں کے سٹرکچر میں تو تبدیلی آتی ہی ہے، ساتھ ہی ان کی خوشبو اور مٹھاس میں بھی 75% اضافہ ہوتا ہے۔ ڈاکٹر وقار نے وضاحت سے بات سنائی۔ کیا تم میرے جانباز سپاہیوں سے ملنا پسند کرو گے؟ جی ہاں، کیوں نہیں، آ جاؤ میرے سپاہیوں، ڈاکٹر وقار نے تالی بجا کر بلند آواز میں کہا۔ دیکھتے ہی دیکھتے کہیں سے ہزاروں کی تعداد میں شہد کی مکھیاں اڑ کر آنے لگیں۔ وہ آ کر ڈاکٹر وقار کے پیچھے دائرے کی شکل میں کھڑی ہو گئیں، جیسے وہ ڈاکٹر وقار کے 2 پنکھ ہوں۔ یہ کس طرح کی مکھیاں ہیں؟ فراز نے حیرت سے پوچھا۔ یہ عام شہد کی مکھیوں سے بالکل مختلف ہیں، میں نے ان کو ایک ایک کر کے پکڑا ہے، اپنی ذاتی ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہوئے میں نے ان کے اعصابی نظام کو اپنے کنٹرول میں کر لیا ہے، اب یہ ویسا ہی کرتی ہیں جیسا میں حکم کرتا ہوں۔ ڈاکٹر وقار اب تک کی گفتگو سے یہ جان گیا تھا کہ وہ نہ صرف ڈاکٹر ہیں بلکہ ایک بہترین سائنسدان بھی ہیں۔ تو کیا یہی مکھیاں آپ کو ان پھولوں سے شہد نکال کر دیتی ہیں؟ فراز نے پوچھا۔ ہاں صحیح کہا، کیونکہ ان پھولوں کی مٹھاس عام شہد کی مکھیوں کی برداشت سے باہر ہے۔ عام مکھی 35% مٹھاس کو آسانی سے جذب کر لیتی ہے، لیکن یہ 75% مٹھاس صرف میرے جانباز سپاہی کے اختیار میں ہے۔ میں نے ان کے منہ میں کچھ ایسے گلینڈز فٹ کیے ہیں جن سے یہ کام اپنی آسانی سے کر لیتی ہیں۔ خیر باتوں ہی باتوں میں تم سے چائے پانی کا پوچھنا تو بھول ہی گیا۔ یہ کہہ کر ڈاکٹر وقار کوریڈور سے داخل ہوتا اندر گیا۔ سامنے 2 کمرے تھے، سائڈ میں ایک بڑے دروازے والا کمرہ تھا۔ انکل یہ بڑا کمرہ آپ کا ہے؟ فراز نے پوچھا۔ ارے نہیں بیٹا، یہ کمرہ تم جیسے خاص مہمانوں کے لیے ہے، جہاں پر تمہارے جیسے ہزاروں نوجوان تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ آج تو تم سامنے والے کمرے میں سو گے، لیکن کل سے تمہاری کلاس شروع ہوگی تو تم بھی ان کے ساتھ بڑے کمرے میں سو گے، ڈاکٹر وقار نے فراز کو تفصیل سے سمجھایا۔ اس کے بعد دونوں نے کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد ڈاکٹر نے فراز کو سامنے والے کمرے میں جانے کا اشارہ کیا۔ کمرے میں 0 وولٹ کے بلب کی دھیمی روشنی ہر سو پھیلی ہوئی تھی۔ فراز سفر کا تھکا ہوا تھا، وہ دھڑام سے بیڈ پر گرا اور نیند کی وادیوں میں کھوتا چلا گیا۔ اس کی آنکھ صبح جلدی کھل گئی۔ جیسے ہی اس کی آنکھ کھلی اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ اور پاؤں رسیوں کی مدد سے بیڈ کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں۔ اس نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا، ڈاکٹر وقار اندر داخل ہوئے۔ ان کے ساتھ ایک عجیب و غریب کتا ساتھ تھا۔ کتے کی آنکھیں ایسی تھیں جیسے ان میں 2 لال رنگ کی بتیاں لگائی گئی ہوں اور اس کی دم میں اینٹینا جیسا کوئی پرزا لگا ہو۔ آخر موت تم کو میرے پاس کھینچ ہی لائی، ڈاکٹر وقار نے شیطانی انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ چلو تم کو میرے اور میرے ایک دوست کی چھوٹی سی کہانی سناتا ہوں، ڈاکٹر وقار نے سامنے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں اور میرا دوست اسکول میں پڑھتے تھے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کا خیال رکھتے، لیکن اس کی نظر ہمیشہ سے میری دولت پر تھی۔ اس کی میں اتنی فرمائشیں پوری کرتا جس کا کوئی حساب نہیں۔ ایک دن وہ بولا، میرے ابا کی طبیعت خراب ہے، آپریشن کے لیے 30,000 روپے چاہیے۔ میں نے اسے تسلی دی، اپنے والد کی تجوری سے 30,000 روپے چوری کر کے اسے دیے۔ پیسے چوری ہونے پر والد نے پولیس کو بلوایا۔ پولیس نے مجھ سے پوچھ گچھ کی، میں بچہ تھا، ڈر کے مارے سب بتا دیا۔ پولیس نے راشد کے گھر پر چھاپا مارا، پتہ چلا کہ راشد کا باپ بچپن سے ہی چل بسا تھا۔ اس نے مجھ سے 30,000 روپے کا جوا کھیلا۔ پولیس نے اسے اریسٹ کر لیا۔ میرے والد نے اس دن میری اتنی دھلائی کی کہ میری روح تک کانپ جاتی ہے۔ اس دن میں نے اپنا ایک مقصد لکھ لیا، لالچی انسانوں کا دنیا سے خاتمہ۔ میں پڑھ لکھ کر ڈاکٹر بنا۔ یہاں آ کر میں نے یہ الگ سے جگہ بنوائی۔ یہاں پر تمہارے جیسے لالچی انسانوں کا خاتمہ کر کے مجھے دلی سکون ملتا ہے۔ یہ کتا دیکھ رہے ہو؟ اس کتے کو بھی میں نے اپنے تجربات کی بنیاد پر تیار کیا ہے۔ اس ریموٹ کا بٹن دباتے ہی یہ کتا تمہیں چیر پھاڑ کر رکھ دے گا۔ اس کے بعد تمہارے برابر کی سائڈ ٹیبل پر موجود آپریشن کے سامان میں سے تمہارے اندرونی اعضاء نکال کر بیرون ملک فروخت کروں گا۔ فراز اپنے آنے والے وقت کی باتیں سن کر پسینے سے شرابور ہو چکا تھا۔
ڈاکٹر وقار نے اپنی خونی بات آگے بڑھائی۔ اعضا نکالنے کے بعد تمہارے خون کی ایک ایک بوند جسم سے نچوڑ کر نکالوں گا، باہر میرے اگائے گئے پھولوں میں ڈالوں گا۔ وہ پھول پانی نہیں، لالچی انسانوں کا خون شوق سے پیتے ہیں۔ میرا شہد بنانے کا تجربہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ جب پھول خون چوس لیتے ہیں، میری مکھیاں میرے اشارہ ملنے پر ان سے رس چوس کر شہد بناتی ہیں۔ اسی شہد کو میں لاکھوں کروڑوں میں فروخت کرتا ہوں۔ واہ انکل واہ، فراز نے مسکرا کر کہا۔ ایک طرف تو آپ لالچی انسانوں کو ختم کر کے نیکی کا کام کر رہے ہیں، دوسری طرف خود لالچ میں آ کر پیسہ کما رہے ہیں۔ لعنت ہے تم جیسی سوچ پر، بے غیرت! ڈاکٹر وقار نے چیخ کر اور دوڑ کر ایک زوردار چانٹا فراز کے منہ پر رسید کیا۔ میرے سامنے بدتمیزی سے بات کرے مجھے پسند نہیں، ڈاکٹر نے زہر اگلتی نظروں سے کہا اور ساتھ کتے کو لے کر باہر چلا گیا۔ جاتے ہوئے بول گیا، 5 منٹ اور جی لو۔ فراز کے دونوں پیر بیڈ کے آخری سروں سے اور ہاتھ دونوں اوپر والے کونوں سے علیحدہ بندھے ہوئے تھے۔ اس نے سوچا کہ میری زندگی کے 5 منٹ باقی ہیں، مرنا تو ویسے ہے، اگر ان 5 منٹ میں خود کو رسیوں سے چھڑا لوں تو شاید بچ سکتا ہوں۔ یہ سوچ کر وہ ایک ہاتھ کو زور زور سے کھینچنے لگا۔ اس نے سوچا ہاتھ چلا جائے کوئی فکر نہیں، جان تو بچ جائے گی۔ بہت زور سے کھینچنے کی وجہ سے اس کا ہاتھ زخمی ہو چکا تھا۔ آخر کار بہت جدوجہد کے بعد رسی ٹوٹ گئی اور اس کا ایک ہاتھ آزاد ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے کچھ سوچا، چھری لے کر کمرے کے دروازے کے پیچھے چھپ کر کھڑا ہو گیا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر وقار اپنے کتے کے ہمراہ کمرے میں داخل ہوا۔ بیڈ پر فراز کو نہ دیکھ کر اس کے قدموں تلے زمین خشک ہو گئی۔ اچانک اسے اپنی پیٹھ پر کچھ چبھتا محسوس ہوا۔ یہ فراز تھا جس نے کئی وار کر کے ڈاکٹر وقار کی پیٹھ پر اسے زخمی کر دیا۔ وقار اپنے قدموں پر کھڑا نہیں ہو پا رہا تھا۔ اتنے میں فراز نے اسے لات مار کر بیڈ پر گرایا اور جلدی سے اسے رسیوں سے باندھ دیا۔ ڈاکٹر وقار، اسے کہتے ہیں دوسروں کے لیے کھودے کے گڑھے میں خود گرنا، فراز نے ڈاکٹر وقار کو ہنستے ہوئے کہا۔ اور انکل، اب آپ کا نام ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ یہ شہد کا جو کاروبار ہے نا، اسے میں سنبھال لوں گا، آپ فکر مت کرنا۔ آپ جا کر آرام سے جنت میں آرام کرنا، فراز نے ڈاکٹر وقار کے سامنے تن کر کھڑے ہو کر کہا۔ اس کی باتیں سن کر ڈاکٹر وقار کا سانس جیسے رک سا گیا تھا۔ وہ آنکھیں پھاڑ کر اس کی باتیں سننے لگا۔ فراز نے جھپٹ کر ڈاکٹر وقار کی جیب سے ریموٹ بھی نکالا۔ تب ڈاکٹر وقار چیخ کر بولا، دیکھو لڑکے، تم بہت بڑی غلطی کر رہے ہو۔ وہ چیخنے لگا، مجھے اپنی غلطی پر کوئی دکھ نہیں ہوگا ڈاکٹر وقار صدیقی، فراز نے کہا، اور پھر اس نے ریموٹ کا بٹن دبا دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کتے نے جمپ لگایا اور ڈاکٹر وقار کو نوچنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ڈاکٹر وقار کی فلک شگاف چیخیں کمرے میں گونج رہی تھیں اور فراز مسکرا رہا تھا۔ قائرین، ایک بات میں آپ کو بتانا بھول گیا۔ جس کمرے کے بارے میں ڈاکٹر وقار نے کہا تھا کہ یہاں پر نوجوان موجود ہیں جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اس کمرے میں انہی نوجوانوں کی ہڈیاں موجود تھیں۔ ایک خوبصورت سے بنگلے کے سامنے آ کر رکشے سے اترا۔ اس نے رکشے والے کو کرایہ دیا اور جا کر گیٹ کی بیل بجا دی۔ اچانک آہستہ سے گیٹ کھلا۔ سامنے ایک نوجوان لڑکا کھڑا تھا۔ اس نے خوبصورت 3 پیس سوٹ زیب تن کر رکھا تھا۔ اس کے سر پر بلیک ٹوپی اس کی شخصیت میں 4 چاند لگا رہی تھی۔ آؤ بھائی، باہر کیوں کھڑے ہو؟ آ جاؤ، میں ہی ہوں ڈاکٹر وقار صدیقی۔ باہر کھڑے لڑکے جو کہ فراز تھا نے اندر آنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ باہر کھڑا لڑکا مسکراتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ فراز ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ لیے پیچھے مڑ کر دیکھتے ہوئے مسکرا پڑا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔